بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جیسے جیسے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے، جو بیماریاں ہیں، لوگوں کی پریشانیاں ہیں، تو دوستو سب سے پہلے ہمارا یقین اور نماز۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز ہم سے چلی جاتی ہے، نماز مشکل سے ہم پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے وظائف، ہمارے ذکر اذکار پھر ہمیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ تو دوستو سب سے پہلے ہمیں اپنی نماز کی پابندی کرنی ہوگی ہر حال میں، کیونکہ نماز کسی حال میں معاف ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو ہماری وہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کی نماز نہ جائے، کیونکہ 2,88,00,000 سال جہنم میں گزارنا، ایک نماز قضا کرنا، ایک انگلی اگر ایک چھوٹی سی وہ ہو جائے نا، کسی چیز سے جل جائے تھوڑی سی جگہ سے، تو ہمیں ایک تکلیف جو ہے آسمان نظر آ جاتا ہے۔ تو وہ اتنی سخت آگ میں کون کون برداشت کر سکتا ہے کہ کیا ہوگا؟ تو دوستو نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ دنیا مشقت سے گزرے یا آسانی سے، یہ تو گزر جائے گی۔ کئی ایسے جو سوچتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، وہ ہم میں نہیں ہے دوستو۔ کوئی ایسے جو سوچتے تھے کہ ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، تو وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ہم سوچ رہے ہیں ہم کل قبر کے اندر ہوں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے نماز وہ کسی حال میں کسی مسلمان پر بھی معاف کسی اس میں نہیں ہے۔ تو نماز کی پوری کوشش کریں۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے، یعنی آج ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو سانس کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، استما جس کو بولتے ہیں، اور سانس کے ساتھ اس کے پھیپھڑوں میں مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو دوستو سب سے پہلے اس میں آپ نے اپنے اوپر توجہات دینی ہے کہ سانس کے ساتھ، یعنی آپ کا ہوا سے خمسہ متاثر ہوتا ہے۔ 60%، 70% ہم جو مریض دیکھتے ہیں اس میں سانس کے مسائل لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو وہ جنات کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو جادو اثر کرتا ہے، اصحابی جادو ہوا سے خمسہ پر متاثر کرتا ہے، یعنی آپ کے سانس کے ذریعے آپ کو متاثر کرنا شروع کرتا ہے۔ اس چیز سے، اس سانس کے، یہی سانس آپ کی دماغ تک جاتی ہے، اور خیالات، یہ چیزیں اس چیز سے آپ کی جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے بعض لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ یوگا کرتے ہیں، یعنی وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سانسوں کے ساتھ، تو اب یہ یوگا کے ذریعے اپنی سانس کو وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں سب سے بڑا جو ہمارے پاس بینیفٹ ہے، جو ہم بچپن سے ہی ہمارے گاڈ گفٹڈ، یعنی جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اذان دی گئی۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس سانس کی بیماری کا حل، وہ یہ ہے دوستو کہ سانس کے ساتھ ہم نے اللہ، یہ سانس میں نے کھینچا تو اللہ کے ساتھ تصور کرنا ہے، زبان کے ساتھ بے شک نہ پڑھیں، تصور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ میری سانس نیچے گئی ہے تو یہ اللہ کے ساتھ اندر چلی گئی ہے، اور لا الہ کے ساتھ میری سانس خارج ہو رہی ہے۔ سانس جس طرح میں لے رہا ہوں، اللہ لا الہ، اور اسی طرح آپ تصور میں دن میں اپنے آپ کو اسی تصور میں رہیں گے کہ میری سانس تو چل رہی ہے، مگر اللہ، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے اندر داخل ہوتے وقت، اور یہ خارج ہو رہی ہے جب یہ نفی کر رہی ہے، یعنی اللہ صرف اللہ، وہ خارج کر رہی ہے نہیں کوئی معبود، وہ آپ خارج کر رہے ہو۔ اخلاق حمیدہ میرے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اخلاق رذیلہ یعنی دنیا کی محبت، یہ چیزیں میرے اندر سے نکل رہی ہیں۔ یہ اس کا علاج بھی ہے، وسواس کا بھی علاج ہے، مگر آپ نے یہ سانس کے ساتھ اپنے کلمہ جاری کرنا ہے، اور آہستہ 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 اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ اور دوسری جو میرے ساتھیوں بات یہ ہے، اس پہ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت آپ نے 3125 دفعہ زیتون کا تیل لے لینا ہے، اس پر دم کرنی شروع کرنی ہے، یعنی اس کا آپ نے چلا 40 دن میں 1,25,000 اس کی تعداد ہو جائے گی۔ یہ آپ نے روز کے روز زیتون کے تیل پر دم کرنا ہے، اور 1 چمچ آپ نے زیتون کے تیل کی روز لے لینی ہے، چاہے وہ آپ زیادہ کھانے میں ملے، مگر آدھی چمچ آپ نے روز کھا لینی ہے۔ تو اس کو روز کے روز آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ جل شانہ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہ، حالانکہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ ریت والے علاقے وہ تھے، مگر وہاں صحابہ رسول کو یہ مرضیں نہیں ہوتی تھیں، کم ہوتی تھی، بہت کم سننے میں آتا ہے کہ سانس کی مرض ہوتی تھی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ زیتون زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، پھر کھجور استعمال کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات دوستو، سنت پر عمل کر کے آپ کو کوئی بیماری متاثر نہیں کر سکتی۔ جو آپ وضو کرتے ہیں اس کے افادیت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وضو کے علاوہ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی ایکسرسائز ہے، اور اس ایکسرسائز میں آپ کی کافی ساری باڈی کے حصے جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔
جیسے ایک رگ ہے یہ، جیسے آپ مسا کرتے ہو تو یہ رگ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں انسان پاگل نہیں ہو سکتا، اس پہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایسی برکتیں ہیں کہ یہ ہمیں ایک تو اتنا بڑا انعام کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا انعام کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو زندہ کرتا ہے انشاءاللہ وہ صحتیاب بھی رہتے ہیں۔ تو کوشش کریں، عہد کریں، آج کے بعد ہماری نماز نہیں جائے گی، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ میرے سامعین و ناظرین دوستو، میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور شیئر کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔